السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النساء آیت نمبر 176 ہے۔ کلالہ کے بارے میں آیت ہے، یعنی وہ شخص جس کے وارثوں میں یعنی بہن بھائی ہوں، اولاد اور زوج یا ماں باپ وغیرہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یستفتونک دے سیک یور رولنگ، وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے۔ قل سے کہہ دیجئے اللہ یفتیکم گیوز یو آ رولنگ، یعنی فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی الکلالتی کنسرننگ دا کلالہ، ان امرون اگر ہو ایک آدمی، اف اے مین ہلاکا ڈائیڈ، یعنی وہ فوت ہو جائے، لیسا اینڈ ناٹ نہ ہو، لہو اس کے لیے، ہی ہیز ولدن اے چائلڈ، یعنی کوئی بچہ، کوئی اولاد، ولہو اور ہو اس کے، اینڈ ہی ہیز اختن اے سسٹر، ایک بہن ہو، فلاحا تو اس عورت کے لیے یعنی بہن کے لیے، دین فار ہر نصف از اے ہاف ماں آف وٹ ترکا ہی لیفٹ، جو وہ چھوڑ جائے، اس کا آدھا اس کی بہن کو جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا اینڈ ہی ول انہیرٹ فرام ہر، اور وہ اس سے وراثت لے گا، وہ وارث ہوگا اس کا۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا اف ناٹ فار ہر از، یعنی اگر اس کے لیے نہ ہو، ولدن کوئی بچہ، ٹھیک ہے، یعنی وائس ورثہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کا کوئی بچہ نہ ہو، فائن پھر اگر، بٹ اف کانتا دیر ور، یعنی ہوں، تا الف زبر تا ہے نا، تو یہ تثنیہ کی طرف اشارہ ہے کہ دیر ور دو ہوں، اس نتعینی ٹو فیمیلز دو عورتیں، فلہما دین فار دیم تو ان دونوں کے لیے، ہما بھی جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا، الثلثانی ٹو تھرڈز دو تہائی دیا جائے گا، ٹھیک ہے، دو فیمیل رہیں گی تو دو تہائی ہے، ایک ہے تو پھر اس کو ہاف ملے گا۔ مما آف وٹ، یعنی اس میں سے جو، ترکا ہی لیفٹ، یعنی وہ آدمی چھوڑ جائے، وائن بٹ اف کانو دیور ہوں وہ، اخوتاً سسٹرز اینڈ بردرز، ٹھیک ہے، بہن بھائی ملے جلے ہوں، رجالن مین و نسان اینڈ وومن، یعنی عورتیں، فلِلذَّکَری دین دا میل ول ہیو مثلو لائک، یعنی پھر مرد کے لیے ہوگا مانند حظ الانثیین شیئر آف دا ٹو فیمیلز، دو عورتوں کے برابر حصہ، ٹھیک ہے، جیسے ایک عام رول ہے۔ یبینو میکس کلیئر، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتے ہیں، اللہ لکم تمہارے لیے، ٹو یو ان تدلو لیسٹ یو گو ایسٹرے، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ اینڈ اللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکلی آف ایوری شیئن تھنگ چیز کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے، علیمن از آل نور جاننے والے ہیں۔ تو اس کی انگلش اور اردو دونوں پڑھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں ایک فتویٰ دے رہا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں سوال کرتے تھے، کیونکہ میراث کی آیتیں اتری ہم نے پڑھی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو جب آپ وراثت کے بارے میں پڑھتے ہو تو پھر اس میں آگے سے آگے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، یا آپ کی زندگی میں ایسے مسئلے سامنے آ جاتے ہیں، تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نظریں رکھیں اس پہ، قرآن پہ، تو عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، کلالہ قلیل سے یعنی ایسا شخص جس کی یعنی آگے نسلیں نہیں چل رہی ہیں، یعنی ایک ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا ہے، اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے، آدھا اس کو جائے گا، اور وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں، یعنی یہ دو بہن بھائی ہیں، اگر بھائی فوت ہو رہا ہے تو بہن کو کتنا جائے گا، آدھا، ٹھیک ہے، اور اگر بہن فوت ہو رہی ہے تو بھائی یعنی مرد اس بہن کا مکمل وارث ہوگا۔ پھر اگر اب ایک صورت یہ ہو گئی، یہاں پہ ایک صورت ختم ہے،
دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں، اب ایک بہن نہیں ہے اس عقلی یعنی کلالہ کی، اس ایک آدمی کی، دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں، دو کا بھی وہی حکم ہے، دو سے زیادہ کا بھی وہی حکم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، ٹھیک ہے، 2/3 ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ مال کے 3 حصے کیے جائیں اور دو حصے ایک طرف کر دیے جائیں اور ایک حصہ ایک طرف کر دیا جائے، تو وہ جو 2 حصے ہیں وہ دونوں بہنوں کو جا سکتے ہیں، اگر 2 بہنوں سے زیادہ ہوں تو پھر وہ ان میں وہ پھر تقسیم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی حصہ نہیں بڑھایا جائے گا، اگر بہنیں زیادہ ہو رہی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو وہ ان کو ملنا 2/3 یا 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ اچھا، اب ایک اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کئی بہن بھائی ہوں، ملے جلے ہوں، تو پھر وہی جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں نا بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو فرق وہاں پہ ہے نا، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہ سب بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ گمراہ ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا اپنی مرضی سے کچھ کر بیٹھو کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کمی ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، انگلش ہے دے ریکویسٹ فرام یو آ لیگل رولنگ، یعنی فتویٰ مانگتے ہیں، سے اللہ گیوز یو آ رولنگ کنسرننگ ون ہیونگ نائدر ڈسینڈنٹس نور اسینڈنٹس ایز ہیئرز، یعنی وارث کے طور پر نہ تو اس کے ماں باپ ہیں نہ ہی بچے ہیں۔ If a man dies leaving no child but only a sister, she will have half of what he left, and he inherits from her if she dies and has no child. But if there are 2 sisters or more, they will have 2/3 of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of 2 females. Allah makes clear to you His law, lest you go astray, and Allah is knowing of all things. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ تھوڑا سا تفسیر میں بھی دیکھ لیتے ہیں، میں بھی کوئی اس کے بارے میں کوئی مثال دی گئی ہو تو اس سے مور یہ ہم تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی جس وقت سورہ نساء مکمل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، یعنی سورہ نساء مکمل ہو چکی ہے، تو یہ آیت بالکل ان ایام میں نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ نا کہ صورتیں پوری اکٹھی نازل نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اور آیات بیچ بیچ میں بھی نازل ہوتی تھیں موقع محل کے مطابق، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ آیت کس صورت میں رکھی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو قرآن کی نزولی ترتیب ہے نا، اور جو اس کی یہ ٹیکس کی ترتیب ہے، جو جس طرح سے قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اس طرح نازل نہیں ہوا ہوا، یہ آپ جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کلالہ کی میراث کے ایک دوسرے پہلو کا ذکر ہے جس کے متعلق صحابہ کرام نے آپ سے استفسار کیا تھا، یعنی انہوں نے پوچھا تھا، چونکہ کلالہ کی میراث کا حکم اسی سورہ کی آیت نمبر 12 میں مذکور ہے اور باقی احکام میراث بھی اسی سورہ کی آیت نمبر 11-12 میں بیان ہوئے ہیں، تو اس آیت کو بطور تتمہ اس صورت کے آخر میں شامل کیا گیا، یعنی ایک کمپلیٹ بیان اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو اسی صورت کے آخر میں رکھ دیا گیا۔ واضح رہے کہ کسی بھی سورہ کی آیات میں ربط اور ان کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں سب آیات کو اپنے مناسب مقام پر رکھا ہے، یعنی یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مرضی سے کیا ہے، بلکہ یہ وحی الہی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا۔ کلالہ کی میراث کی تقسیم اولاد 3 قسم کی ہوتی ہے، عینی یا حقیقی یا سگے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کے ماں اور باپ ایک ہوں، ٹھیک ہے، حقیقی یا سگے بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ جن کے 2 پیرنٹس ایک ہی ہوں۔ دوسری اولاد ہوتی ہے اللاتی یا سوتیلے جن کا باپ تو ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں۔ اس کو آپ مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام نہیں، یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے جو بھی ہیں وہ مختلف ماؤں سے تھے، باپ ایک تھا۔ تیسری قسم ہے کہ اخیافی یا ماں جائے، یعنی جن کی ماں جائے کا مطلب ہے کہ ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہوں۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 12 میں جو کلالہ کی میراث کے احکام بیان ہوئے تھے وہ اخیافی بہن بھائیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی
اخیافی کون سے؟ جن کی ماں ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو اس آیت نمبر 176 میں بیان ہو رہے ہیں یہ حقیقی یا سوتیلے بہن بھائیوں سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک. کلالہ کی میراث کی تقسیم میں دو باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی بھی موجود ہوں اور سوتیلے بھی، تو حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں سوتیلے محروم رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر حقیقی نہ ہو تو پھر سوتیلوں میں جائیداد تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ کلالہ کی نا مختلف صورتیں بتائی جا رہی ہیں، آپ سن لیں انشاءاللہ تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی. اور جو نہ بھی آئی تو انشاءاللہ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے یا کسی کو بتانا پڑتا ہے تو انسان اس کی رہنمائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلالہ کی میراث جب یعنی آپ تقسیم کرتے ہیں تو دو باتیں یاد رکھیں کہ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی بھی موجود ہوں اور سوتیلے بھی، تو حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں سوتیلوں کو کچھ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، رائٹ. اور لیکن اگر اس کے حقیقی نہیں ہے، حقیقی کا مطلب کیا تھا؟ بوتھ پیرنٹس آر سیم. ٹھیک ہے، یعنی دونوں ماں باپ ان کے ایک ہی ہیں. تو پھر اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا کوئی ایکچول بھائی یا بہن نہیں ہے، سوتیلے ہی ہیں، تو پھر سوتیلوں میں جائیداد اس کی تقسیم ہوگی. اور دوسرے یہ کہ کلالہ کے بہن بھائیوں میں تقسیم میراث کی بالکل وہی صورت ہوگی جو اولاد کی صورت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب آپ اس کی تقسیم کریں گے، مور دین 1 برادر یا سسٹرز ہوں گے، ملے جلے بہن بھائی ہوں گے، تو بھائی جو ہے وہ 2 حصے لے گا تو عورت کو یعنی بہن کو 1 حصہ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو ویسے تو اس میں بھی آپ سمجھ جیسے 2/3 ہے نا، نہیں وہ جو تھا وہ بہن بھائیوں کے لیے تھا. نہیں، بہن بھائیوں کے لیے جب آپ تقسیم کرنے لگتے ہیں تو پوری جیسے کوئی فوت ہو گیا ہے اور اس کے سگے بہن بھائی 5 ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے 4 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جائیداد کے 6 حصے کر لیے جائیں گے. 6 کیوں، 5 کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ بھائی کو 2 حصے جانے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آسان کلیہ ہے، حساب ہے. یہ جو آپ وہ کیا سیکھتے ہو آپ؟ مجھے وہ میتھ کا وہ یاد نہیں آ رہا ہے. فریکشنز، ہاں. تو اب یہ دیکھو نا کہ اس کے 6 حصے کر لیے نا آپ نے، تو 4 بہنوں کو 1 حصہ چلا گیا اور 2 حصے بھائی کو چلے گئے. 1 بھائی اور 4 بہنوں کی صورت میں اس طرح. اور اسی طرح سو آپ باقیوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے آپ کو یہ اب ایکچولی نا پیچھے جو آپ نے آیات پڑھی نا وہ بار بار دہرانی پڑتی، بھول گئے نا، کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ایک بیٹی ہوگی نا تو وہ ماں باپ کی ساری جائیداد کی وارث نہیں بنتی ہے. کیا ہوتا ہے وہ اس کو ہاف دیتے ہیں، ہاف کسی وہ اسبا کو چلا جاتا ہے. بیٹی اگر کسی کی ایک بیٹی ہے نا، اسبا ہوتا ہے جو آپ کے ڈائریکٹ وارثوں میں شامل نہیں ہوتا. جیسے دادا ہو سکتا ہے یا چچا ہو سکتا ہے، یعنی اولاد کا، یعنی جو مر گیا اس کا بھائی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے بھی وہ بعض اوقات بڑے لوگ عجیب سوچ رکھتے ہیں کہ ہاں آپ کا بچہ ہی بیٹا ہی نہیں ہے تو جائیداد ساری تقسیم نہیں ہوگی. کیونکہ اگر ایک بیٹی ہے نا تو اس کو پوری جائیداد کا ہاف دیا جاتا ہے. اور اگر 2 بیٹیاں ہیں، 2 سے زیادہ بیٹیاں، تو رولنگ ہوتی ہے کہ ان کو 2/3 دیتے ہیں. اب یہاں پر کلالہ میں بھی وہی آپ نے تقسیم یاد رکھنی ہے کہ اگر ایک بہن ہوگی تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، 2 ہوں گی یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں گی تو ان کو 2/3 یعنی 2/3 حصہ ملے گا. اور اگر صرف بھائی ہی ہوگا کلالہ کا تو تمام ترکے کا واحد وارث ہوگا. ٹھیک ہے. ایک آدمی فوت ہوا ہے، وہ تھا تو 40-50 سال کا، لیکن نہ تو اس کا کوئی بچہ ہے نہ ہی ماں باپ ہیں، وہ اکلیل ہے، اکیلا اکلوتا ہے، لیکن اس کا ایک سگا بھائی ہے، تو ساری جائیداد اس کو چلی جائے گی. اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں گے تو پھر اسی طرح سے جیسے ہوتا ہے نا کہ بیٹے کو 2 حصے، تو یہاں پر بھائی کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ جاتا ہے، تو ہر بہن کو یعنی عورت کو 1 حصہ ملے گا.
کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ماں باپ بلکہ آبا کی جانب میں کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو۔ اب کلالہ کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ عورت ہو اور اس کا خامند بھی موجود نہ ہو، یا مرد ہو اور اس کی بیوی بھی نہ ہو، اور دوسری یہ کہ میت مرد ہو اور اس کی بیوی موجود ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر مختلف صورتیں ہیں، آپ سن لیں۔ یعنی ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کلالہ وہ ہوتا ہے جو ہے تو بڑی عمر کا لیکن نہ تو اس کے ماں باپ زندہ نہ اس کے بچے ہیں۔ اب ایک اور کلالہ کا بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کے زوج موجود ہے، ٹھیک ہے، مرد ہے تو اس کی بیوی ہے، یا میت عورت ہے تو اس کا خامند موجود ہو، تو دوسری صورت میں زوجین بھی وراثت میں مقررہ حصہ کے حقدار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اوپر زوجین کے حصے پڑھے نا، ویسے اسی طرح یہاں پر ہوگا۔ کلالہ عورت ہے جس کا خامند موجود ہے اور اس کی ایک بہن بھی زندہ ہے، تو آدھا حصہ خامند کو مل جائے گا اور آدھا بہن کو مل جائے گا، رائٹ۔ اور اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر اول کے طریقہ پر کل جائیداد کے 6 کے بجائے 7 حصے کر کے 3 حصے خامند کو اور 4 حصے بہنوں کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہیں تو حسب قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین آدھی میراث ان میں تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پہلی صورت ہو یعنی کلالہ عورت کا خامند بھی نہ ہو یا مرد کی بیوی بھی نہ ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو، تو آدھا تو اس کو مل گیا، باقی آدھا کسے ملے گا؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آدھا رد کے طور پر بہن کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ رد کا مطلب ہے کہ اب اور تو کوئی رشتہ اس کا ہے نہیں، تو وہ پھر عصبہ کے طور پر، رد کے طور پر اس کی بہن کو ہی چلا جائے گا۔ اور ذوی الارحام یعنی ایسے رشتہ دار جو ذوی الفروض ہوں اور نا عصبہ یعنی دور کے رشتہ دار ہوں، مثلا ماموں ہے، پھپھی ہے وغیرہ، یا ان کی اولاد موجود ہو تو انہیں مل جائے گا۔ اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو بقایا آدھا حصہ بیت المال میں بھی جمع کرایا جا سکتا ہے، اور ایسے حالات شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں، یعنی کم ہی ہوتا ہے کہ کسی کا دور پار بھی کوئی نہ ملے، ماموں پھپھی۔ اور بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نا، یہ ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وہ نظام ہے کہ بعض اوقات باہر کہیں دور کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ وراثت کا حصہ پا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ کوئی اکیلا مر جاتا ہے اور اس کی جو ان سی جائیداد ہے وہ ظاہر ہے پھر ان کو دور کے رشتہ داروں کو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو کلالہ کی میراث کی تقسیم کے بعض پہلوؤں میں جو پریشانی ہوئی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا، لہٰذا اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو آپ اس کا جواب دینے کی بجائے وحی الہی کا انتظار کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب جواب آتا تھا تو پھر اس کی روشنی میں ان کو وہ سارا بیان کرتے تھے۔ اور یہاں پر دیکھیں اوپر آیت میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو واضح کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وحی الہی کا علم حاصل کرنے، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، آمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔